نوید بھائی اور تقی بھائی، شہادت تو اس خاندان کی معراج ہے، تو شہادت تو وہ اس پہ تو اتنا غم ہی نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا علم ہونا کہ وہاں پر ہماری شہادت کے بعد کیا کچھ ہونا ہے، اور اسی یقین کامل کے ساتھ اپنے خاندان کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو لے کر جانا، یہ یقین کامل یہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا. میں تائید کرتے ہوئے بات کو اور آپ کے سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کا اقدام ہے کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو لے کر گئے ہیں، یہ خود ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے. پیغام یہ ہے کہ امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ دو شہزادوں کی جس طریقے سے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ جنگ تھی اور جنگ میں قتل غارت گری ہو جاتی ہے اس لیے ہو گئی، بات ختم ہو گئی. نہیں، امام حسین تو اپنے ساتھ علی اصغر کو لے کر جا رہے ہیں، جناب سکینہ سلام اللہ کو لے کر جا رہے ہیں. یہ ہستی ایسی ہے کہ نام آتا ہے زبان پر تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو اپنے ساتھ گھر کی خواتین کو، گھر کے بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور پہلے مکہ معظمہ کا رخ فرمایا اور ظاہر کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تو یہاں پر رہنا چاہتا ہوں، یہاں پر پیغام عام کرنا چاہتا ہوں، دین اسلام کو دوبارہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں. مکہ معظمہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، اس خاندان کی حرمت کو پامال کیا گیا اور کوئی پرواہ نہیں کی گئی. امام حسین علیہ السلام نے یہ اقدام کیا کہ جلدی ہی مکہ کو خالی کر دیا، جلدی ہی مکہ سے باہر تشریف لے آئے تاکہ حرمت کعبہ محفوظ رہے، حرمت مکہ محفوظ رہے. اللہ اکبر. اور امام حسین نے تو یہ اقدام کر کے بچا لیا، لیکن اس ملعون نے نہ صرف یہ کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا بلکہ اس کے بعد مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں مکہ میں بھی اس نے خروج کروایا اور مکہ کے اندر قتل و غارت گری ہوئی، حتیٰ خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا گیا، خانہ کعبہ کو ڈھا دیا گیا. اور اسی طریقے سے اس سے پہلے مدینہ کے اندر حملہ ہوا جو واقع حرہ کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر 10,000 مسلمانوں کو اس زمانے میں، یعنی اس زمانے کے جو مسلمان ہیں یا وہ صحابی ہیں یا وہ تابعی ہیں، 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا ہے مدینہ منورہ کے اندر. اور اتنا قتل عام تھا، اتنا قتل عام تھا کہ لوگ چل نہیں پا رہے تھے، جہاں جہاں قدم اٹھاتے تھے خون ہی خون موجود تھا مکہ مدینہ منورہ کے اندر. اور اسی سال جہاں پر یہ واقع ہوا تھا مردوں کو شہید کیا گیا اور خواتین کی عصمت دری کی گئی. یزید کے حکم پر یہ کام ہو رہا ہے اور 3 دن تک جو چیز تم کرنا چاہو مدینہ تو رسول میں وہ کر سکتے ہو، آزادی، ہر چیز مباح ہے تمہارے لیے. اور تو امام حسین علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا اور اس کے بعد پھر عراق کا رخ کیا اور وہاں پر تشریف لے گئے. تو یہ سارا امام کا پیغام یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی ریاست کی طلب میں نہیں ہیں، کسی خلافت کی طلب میں نہیں ہیں، ہم تو اس لیے نکلے ہیں مدینہ سے. فرماتے ہیں کہ انی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، اور میرے جد اور میرے بابا کی جو سیرت ہے وہ آشکار کروں، اور میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور جس طرح سے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ امام حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ سر حسین کو تن سے جدا کر دیا جائے، وہ سر اور وہ گلا جس کو رسول خدا چوما کرتے تھے. اور ایک صحابی جب دربار ابن زیاد میں، دربار شام میں، دونوں مقامات پر یہ واقعات ملتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے یہ حرکت کی کہ امام حسین کے دندان مبارک پر چھری ماری، اسی طریقے سے یزید ملعون نے چھڑی ماری، تو صحابی انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کر، میں نے خود رسول خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان لبوں کو چوما کرتے تھے، گلے کا بوسہ دیا کرتے تھے. تو امام حسین تو قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ سر جدا ہو سکتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی. تو امام حسین نے سر تن سے جدا ہونے کے باوجود بتایا ہے میں قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. اور رسول خدا نے یہی 2 چیزیں چھوڑی تھی، فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھو. قرآن کا بھی خیال رکھنا، اہل بیت کا بھی خیال رکھنا. نہ قرآن کا خیال رکھا گیا، قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا، اور اسی طریقے سے نہ اہل بیت کا خیال رکھا گیا، اہل بیت کے سروں کو بھی نیزوں پر بلند کیا گیا. کاش امت ان دونوں کو اگر ٹھیک طریقے سے سنبھال کر رکھتی اور دونوں کا احترام کرتی تو آج مکمل بہترین دین جو رسول خدا نافذ کرنا چاہتے تھے، جو اخلاق کا دین تھا، انسانیت کا دین تھا، وہ آج ہمارے درمیان موجود
موجود ہوتا. اور میں آپ کے توسط سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کی خدمت میں, کہ دیکھیں واقعات بہت سارے ہیں, بہت سارے سبق آموز واقعات ہوتے ہیں, بچوں کو پڑھانا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن واقعہ کربلا سے زیادہ کون سا سبق آموز واقعہ ہوگا؟ بے شک. کون سا نصیحت آموز واقعہ ہوگا؟ کیوں اس واقعے کو شروع سے لے کر آخر تک نہیں پڑھایا جاتا بچوں کو, جس کے اندر بچوں کے واقعات بھی ہیں, خواتین کے واقعات بھی ہیں, مردوں کے واقعات بھی ہیں, ہر طرح کا درس کربلا کے واقعے کے اندر موجود ہے. تو میں درخواست کروں گا ذمہ داران سے کہ ضرور اس واقعے کو اپنے نصاب میں شامل کریں, بچوں سے لے کر بڑوں تک کے لیے ہر جگہ پر ابتدا سے لے کر انتہا تک واقعہ کربلا کی داستان کو بیان کرنا چاہیے. اور واقعہ کربلا 10 محرم کو ختم نہیں ہوا ہے, یہاں سے تو یہ معراج پر پہنچا ہے, اور مزید یہاں سے جو مظالم ہیں یزید ملعون کے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پھر حسین کے گھرانے کی خواتین کو اسیر بنا کر, بچوں کو اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ لے جایا گیا, کوفہ میں شام لے جایا گیا, اور کس بے دردی کے ساتھ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے. یہ خاندان رسالت کی بیٹیاں ہیں, رسول اللہ کی بیٹیوں کا یہ احترام ہوتا ہے. اور ایک اور نقطے کی طرف جو مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رسول خدا نے مخصوص قرار دی ہے اہل بیت کے ساتھ. امام حسین پشت مبارک پر آ گئے. جوش ملی آبادی نے کیا خوب کہا تھا کہ خوشی میں درد کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں, زندگی میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں, بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے, حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کچھ چیزیں مخصوص ہیں اہل بیت کے ساتھ. اسی طریقے سے جناب سیدہ کائنات جب تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے. اگر یہ سنت رسول اس انداز میں ہوتی کہ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی تو یقیناً ہر کوئی یہی کام کر رہا ہوتا کہ جب بیٹی کو آتا ہوا دیکھتا تو اپنے مقام سے کھڑا ہوتا. لیکن یہ صرف باپ اور بیٹی کا معاملہ نہیں ہے, یہ نانا اور نواسے کا معاملہ نہیں ہے, یہ اہل بیت کا معاملہ ہے. بتانا تھا یہ اہل بیت جدا ہیں سارے رشتوں سے, اور قرآن نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, یہاں باپ بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہم یہ بات کریں کہ اپنی کتابوں میں اپنے نصاب میں حصہ بنائیں واقعہ کربلا کو, اور اس کو کھول کھول کے بتائیں. افسوس کی بات یہ کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام, حسنین کریمین علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات سنے ہیں بچپن کے, وہ اس وقت کے سنے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ نہیں کیا تھا. اس کے بعد کا تاریخ کا بہت بڑا ایک حصہ تو ہم دیکھ ہی نہیں سکے. واقعہ ہرا کے والے سے آپ نے بات کی, یا آپ لوگ سرچ بھی کیجیے گا اور یہ اس پہ بھی غور کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایسا کیوں ہوا کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری آنکھوں سے اور ہماری فہم سے دور رکھا ہوا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہر رشتہ کربلا میں نظر آیا ہے, وہ بھائی کا رشتہ ہو, وہ بہن کا رشتہ ہو, وہ بیٹی کا رشتہ ہو, وہ بیٹے کا رشتہ ہو. واقعہ کربلا ایک بہت بڑی درس کا ہے. اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں نہ جائیے. شاست حسین بادشاست حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور گفتگو کا بڑا اچھا ایک سلسلہ. اب یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے تو فضائل پہ بھی رونا آتا ہے, تو جب آپ ان کے مصائب کو کھول کھول کے پڑھتے ہیں تو سوچے دل کیسا کٹ جاتا ہوگا. اور وہی بات ہے جو میں بریک پہ جانے سے پہلے بھی کری تھی کہ یہ اہل علم, اہل فصاحت والوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک تاریخ کا اتنا بڑا حصہ جو ہے اس کو اگر چھپا دیا جائے, اس کو غائب کر دیا جائے. کیونکہ ہم جو بھی واقعات سنتے ہیں حسنین کریمین کے, وہ یا تو بچپن کے سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا ایک دم سے رونما ہو جاتا ہے. حقیقت میں کربلا کے معاملے میں, سیدنا امام علی مقام امام مظلوم کے معاملے میں بڑے بڑے خطبہ, ادیب, شعراء کو دیکھتا ہوں کہ وہ سر جھکائے, قلم جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہاں سے لائیں وہ جملے جو حق ادا کر سکیں. اور دل کرتا ہے, خدا شکرانے کو پسند کرتا ہے. وہ کہتا ہے شکر کرو گے تو اور دوں گا. میں اکابرین امت اور ان لوگوں کے قلم کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے کربلا کے بارے میں کوشش کی ہے اور حق لکھا ہے, بیان کیا ہے. اسی کراچی شہر میں ایسے اکابرین خطبہ رہے ہیں جو محفلیں منعقد کیا کرتے تھے اور اس میں بلا تفریق لوگ آتے تھے, سنتے تھے, ذکر حسین ہوتا تھا, کوئی فرق نہیں کرتا تھا کہ کوئی مکتب کا, مسلک کا, کوئی دیوار, کوئی در ہوگا. سیدنا امام علی مقام کی مظلومیت کو سمجھتے ہوئے ان کی شجاعت پہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں یونیورسٹیز میں ڈیسیژن میکنگ پڑھاتا ہوں, ٹائم مینجمنٹ پڑھاتا ہوں. مجھے حسین سے زیادہ ارادوں میں بلند و بالا کوئی نظر نہیں آیا. مدینہ منورہ میں ایسے عالم میں کہ 3 بزرگ شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں اور گورنر کا نمائندہ آ کے کہتا ہے کہ گورنر نے بلایا ہے.
امام حسین مظلوم فرماتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ حاکم وقت کی موت ہو گئی ہے، لہٰذا ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دیگر شخصیات کا اس میں الگ انداز تھا، مگر امام مظلوم اور سیدنا امام علی مقام کا آپ انداز دیکھیے، بڑی جرت کے ساتھ دربار میں جاتے ہیں، بنی ہاشم کو پیغام دیتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں، جو کہ شایان شان تھا امام کا۔ گورنر نے یہ کہا کہ میرے پاس خط آیا ہے اور خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدھا سیدھا میں آپ سے بیعت لوں۔ امام نے کہا کہ ہم جیسے لوگوں سے رات کے عالم میں اور خاموشی میں بیعت نہیں طلب کی جاتی، سب کے سامنے پوچھنا ہم جواب دیں گے۔ تو مروان بن حکم شخص نے کہا کہ اسی وقت سر دھڑ سے جدا کر دو۔ یہ جرت دیکھیے آپ اس نواسہ رسول کی کہ جس کے شہر میں آپ ہیں، روضہ رسول عقب میں ہے۔ تو امام نے اس کا جواب اسی انداز سے دیا، ڈیسیژن میکنگ اور پاور آف کریج کی بات کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا، مروان تم، یہ ولید تم کون اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ میرے سر کو میرے تن سے جدا کرے؟ اور خدا نے، بلکہ یہ جملے تاریخ میں لکھے جانے والے ہیں کہ اس کے بعد اگلے دن کہتے ہیں کہ مروان نامی شخص آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کا بڑا طرفدار ہوں، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بچا لیں اس فتنے سے، یہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو، آپ بیعت کر لیں یزید کی۔ امام نے کہا کہ کیسا وقت آ گیا اسلام پہ کہ تجھ جیسا مجھ جیسے کو مشورہ دے رہا ہے اور اسلام پہ فاتحہ نہ پڑھ لوں، جیسے یزید جیسے شخص حکمران ہو اور حسین جیسا اس کی بیعت کرے۔ اور اے مروان، تیرے بارے میں میرے نانا نے کہا تھا کہ تیری پیدائش سے پہلے تجھ پہ لعنت ہے، تم جیسے لوگ جو مشورہ دیتے ہیں۔ ڈیسیژن میکنگ دیکھیے کہ بڑے اکابر مدینے میں چل کے آ رہے ہیں کہ اے حسین مدینے کو نہ چھوڑیے، آپ مدینے میں رہیں گے، بڑا قلعہ مضبوط رہے گا، محافظ رہیں گے، لوگ آپ کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ آپ نے کہا نہیں، عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو محمد ابن حنفیہ، ایسی قداور شخصیات آپ کو کہہ رہی ہے مگر حسین کا ارادہ کتنا مضبوط ہے۔ نہیں، میں جانتا ہوں، میں حیران ہوں۔ مورخ لکھتا ہے کہ نانی امام حسین جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی ہیں اور اپنے اصحاب بزرگی کے عالم میں حسین مدینے کو ویران مت کرو۔ سیدنا امام علی مقام فرماتے ہیں کہ نانی، جو میں جانتا ہوں وہ آپ سے زیادہ ہے، وہ آپ کے پاس شیشی ہے، میرے پاس پوری کربلا آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کہیں تو میں دکھاؤں دو انگلیوں میں کہاں کہاں کیسے کیسے ہوگا۔ یہ علم حسین ہے اور شجاعت اور بہادری کی داستان اس طرح سے بھی تاریخ میں رقم کی ہے کہ کیا کمال تھا، کسی نے ڈرانے کے لیے، شاید مشورہ دینے کے لیے کہا کہ حسین مت جائیں، موت بڑی حاوی چیز ہوتی ہے، موت، آپ ادھر جنگلوں میں نکل جائیں، آپ کسی اور ملک چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا وَإِن تَكُنْ دُنْيَا، اگر دنیا بنی ہے تو عَدُّ نَفْسَةً، کہ نفس کو اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، بیسٹ کی چوائس کرتا ہے، فَدَارَ ثواب اللہ اعلیٰ وَأَنبَل، تو جو اللہ کا ثواب ہے وہ سب سے اچھا ہے، اس کا انتخاب کیوں نہ کروں۔ وَإِن تَكُنُ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اگر بدن بنے کہ ان کو موت آنی ہے، فَقَتْلُ أَمْرُ بِالسَّيْفِ لِلَّهِ اعلیٰ وَأَفْضَل، تو مرد کی شان یہ ہے کہ اس کو تلوار سے کاٹا جائے، بدن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ اس طرح شجاع حسین، اس طرح بہادر حسین۔ بڑے مشورہ دینے والوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں، مگر تاریخ بڑے افسوسناک لہجے میں لکھتی ہے کہ چلنے والے صرف حسین کے گھر والے تھے۔ یا تو وہ لوگ تھے جو غلامان حسین تھے، یا وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے حسین یہ خواتین مستورات کی آواز ہے، حسین بہادر ہم آپ کے ساتھ ہیں، زمانہ نہ ہو۔ اور انہوں نے وعدہ نبھایا کربلا میں آج کی شب اور اگلی شب تک، جب سب کے یعنی لشکر یزید میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حسین کے گھر والے کہہ رہے ہیں حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ننھا علی اصغر آپ کے ساتھ ہے۔ وہ قاسم جو موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے۔ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے مجھ سے کسی نے کہا کہ ٹائم مینجمنٹ کی مثال کربلا سے کیسے نظر آتی ہے؟ میں نے کہا دنیا کے بڑے بڑے حادثات میں جب انسان کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ وقت آخر ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے جو وہ کبھی نہیں کر سکا، مگر حسین کے چہرے پہ گھبراہٹ نظر نہیں آئی۔ 9 محرم کی شب حسین ترتیب دے رہے ہیں اپنے وقت کو، 3 اوقات میں اپنے وقت کو تقسیم کیا، ایک اللہ کے لیے، حسین سجدے میں ہوں گے، ایک خانوادہ اہل بیت رسالت مآب کے لیے، میں اپنی مستورات میں کیا کہوں گا، ہاں تم قاسم کیسا دیکھتے ہو موت کو، تیار کر رہے ہیں، اور ایک سعید کے لیے، مسلم بن اوسجا کے لیے، ساتھیوں کے لیے پلاننگ کہ تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے آخری وقت تک حرم رسالت مآب کا دفاع کرنا ہے، محافظت کرنی ہے۔ میں کمال یوکے میں ایک استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ظاہر بچے نئے طریقے سے سیکھتے ہیں، چھوٹی بچی پریشان تھی جو پوری داستان کربلا سنی، اس کو جتنا سمجھ میں آ سکا، بہت چھوٹی سی عمر تھی، وہ رونے لگی، تو اس کے سر نے، اس کے استاد نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کیا سمجھ میں آیا جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ اس بات کو سوچ کے حیران ہو کہ یہ جو حسین انکل ہے ان کا کوئی فرینڈ ہی نہیں بچا، اور
पूरे जंगल में इनकी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा और इनके पास कोई कार्ड भी नहीं कि ये खर्च कर सके और किसी को दे सके। और मैं इस बात पे हैरान हूं कि उनका बेबी भी उनके पास था और वो अपने बेबी को भी सामने ले आए। ऐसा क्या था अंकल के पास जिसको वो हासिल करना चाहते थे? यानी उसके जुमले हैं, बच्चों का अंदाज समझने का और होता है। मैं कहता हूं कि आज बच्चों को इस अंदाज से समझाना चाहिए कि करबला हमारे दीन का असासा है।